تاریخ ہمیشہ دلیر حکمرانوں کو یاد رکھتی ہے، بزدلوں کی جگہ صرف تاریخ کے کوڑا دان میں ہوتی ہے۔ جو بربریت سارے لاز دھجیاں بکھیری ہیں، یعنی کہ اب کوئی قوانین نہیں ہے، اب جو گھسے جو مرضی آئے کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ روز ایسے تصاویر نظر آتی ہیں، ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ اب دل دہل کے رہ جاتا ہے۔ brazen naked living in open prisons، کٹائے دروازہ اور کہ میں یہاں رہوں گا۔ جو بربریت کا نظام ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پہلے بھی اس پر ہماری بات ہوئی تھی، لیکن ہر سیشن میں ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اس طرح کا جو ہم نے مظاہرہ شاید پہلے کبھی اپنی زندہ جیتی تاریخ میں تو نہیں دیکھا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو ہم ابھی ڈسکس ضرور کریں گے ایک ریزولوشن کے ذریعے، امپیونٹی، یعنی کھلی چھوٹ کہ وہ جو چاہیں کریں اور پھر کہیں کہ ہم پر دہشت گردی ہوئی ہے۔ اگر ان پر دہشت گردی ہوئی ہے تو کسی ریاست سے نہیں ہوئی ہے چیئرمین صاحب۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ کہیں بھی نان اسٹیٹ ایکٹر اگر کام کر رہے ہیں، ان گنت بچے، ان گنت زخمی، علیل اور ان کے جتنے بھی دوسرا پاپولیشن ہے، ایجڈ لوگوں کا، ایلڈرلی کا، خواتین کا، انہوں نے سارے لاز جتنے بھی ہیں ان کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ اور سب سے اہم بات چیئرمین صاحب، اس پرٹیکولر جو سینیٹر پلوش شاہ نے موو کیا ہے، اس پرٹیکولر بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ انہوں نے جو امن کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا، لیکن اس کا انہوں نے جب پیس پروسیس اگر کیسی بھی لنگڑی لوڑی شروع ہوئی، یہ پیغام دیا کہ نہ صرف ہم اس امن کے عمل کو کچھ بھی نہیں سمجھتے مگر ہم اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی جو بھی پیس انٹرلاکیوٹر ہوتا ہے چیئرمین صاحب، ان این ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹ آف وار، ان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، تو کون آپ کے سامنے پھر کھڑا ہوگا اس امن کے عمل کو شروع کرنے، اور کون کیوں کرے؟ کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے اسی کو فوری طور پر سابوتاژ کیا، اور ساری دنیا کم از کم طاقت کے جو مرکز ہیں انہوں نے اسے دیکھا، اور کچھ روایتی باتیں ہوئیں، کچھ غیر روایتی، لیکن رزلٹ یہی ہے، نتیجہ یہ ہے، آج صرف امن کے عمل کو بالکل ایک اس کی دھجیاں بکھیری، مگر جو قانون کی بنیاد پر ایک عالمی نظام بنا ہوا ہے، یعنی کہ رولز بیسڈ آرڈر جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا ہے سر، اس کی بھی دھجیاں بکھیری ہیں۔ یعنی کہ اب کوئی قوانین نہیں ہے، اب جو گھسے جو مرضی آئے کر سکتا ہے، وہ واضح ہو گیا ہے۔ ہندوستان نے تو اپنے کشمیر انڈین ہیلڈ اللیگلی انڈین ہیلڈ کشمیر میں کیا ہے، تو اس کی مذمت تو کرنا میں سمجھتی ہوں کم ہوگی، ہم سب مذمت کر چکے ہیں۔ ان کو کون روک رہا ہے؟ اور ان کی جو اس وقت ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی ان کے جو مظالم جاری ہیں، ان میں ان دونوں میں ایک چیز میں سمجھتی ہوں کامن ہے چیئرمین صاحب، کلونیل پروجیکٹ سیٹلر کلونیلزم کا مرتب کر رہے ہیں، اور جو جرائم ان کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں ان کی بنیاد پر اب نہ کوئی اخلاقیات کا نظام رہا ہے۔ تو واضح ہے کہ امن کی انہوں نے جو ذرا سی پیشکش ہوئی تھی، ذرا سی پیش رفت ہوئی تھی، بچے، زخمی، خواتین، جو اب سوشل میڈیا پہ روز ایسے ان کی تصاویر نظر آتی ہیں، ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ اب دل دہل کے رہ جاتا ہے کہ 21ویں صدی میں یہ ہم کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، اور پھر اپنے کام پر واپس جا رہے ہیں، کیونکہ اور کسی نے کچھ کرنے کا سوچا نہیں ہے، نہ ان پر کوئی روک تھامی ہے، بلکہ جگہ پہنچ کے اپنی واہ واہ کروا رہے ہیں۔ تو آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ دونوں مسلمان ہیں، آپ سوچئے وہاں ہو رہا ہے، آپ سوچئے کہ کہیں اور ایسا ہوتا، آپ بتائیں تو یہ حال ہوتا۔ ان کا پروجیکٹ یہی ہے، it is a settler colonialism project and must be called by its name. Like the Indian project in illegally occupied Kashmir, Indian Kashmir, a brazen, naked settler colonialism project driven by the brutality, illegal and extrajudicial killings, and the stripping of all rights, especially the torture of those innocent civilians who have nowhere to go, who are living in open prisons, جہاں ہم تک خبر بھی نہیں پہنچتی کیا ہو رہا ہے۔ کوئی حقوق نہیں ہے ان کے، پہلے بھی نہیں تھے، کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے
کھٹکھٹائے دروازہ اور کہ میں یہاں رہوں گا. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر سیشن میں اس پر ہم ضرور بات کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں کیونکہ وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں. تاریخ ہمیشہ دلیر حکمرانوں کو یاد رکھتی ہے. بزدلوں کی جگہ صرف تاریخ کے کوڑا دان میں ہوتی ہے, اس سے آگے کہیں نہیں ہوتی. جناب چیئرمین, اس وقت بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہر ظالم کو گمان ہوتا ہے کہ میرے ظلم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اور شاید یہ ظلم ہمیشہ کے لیے رہے گا. مگر پھر اللہ کی ذات نے فرعون کے گھر بھی موسیٰ کو پیدا کیا تھا, اور اس فرعون کے گھر بھی ایک موسیٰ ہی پیدا ہوگا اور ایک بچہ ہی ہوگا جو اس کو بھی اسی طرح غرقاب کرے گا جیسے اس سے بڑا فرعون غرقاب ہوا تھا. جو خوف کی وجہ سے خاموش ہیں وہ یاد رکھیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. حسینہ واجد بھاگ کے بھارت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی, وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہاں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہوگا. حضرین, ویڈیو آپ نے دیکھی, پیپلز پارٹی کی خواتین نے شہباز شریف کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے ہیں اور ان کو بتا دیا ہے کہ جو بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی عنقریب ہو سکتا ہے. یہ جو تم ڈرامے بازیاں کر رہے ہو نا, غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو تم زیادتی کر رہے ہو اور پھر اب جو تم تسلیم کر رہے ہو, معاہدے کر رہے ہو, تو یہ قائد اعظم کے جو نظریہ تھا اس کے بھی خلاف ہے. احمد میر صاحب کافی پروگرامز میں یہ باتیں کرتے آئے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ اس ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کے بالکل حامی نہیں تھے, اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بالکل غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, نہ کہ ان کے جو ظلم ان پر کر رہی ہے قوم اس کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہونا چاہیے, نہ ان کی حمایت میں کوئی معاہدہ سائن کرنا چاہیے. تو پاکستان میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب قائد اعظم کی تصاویر کو ہٹانا شروع کر دیا جائے اور ان کے یوم ولادت, یوم جو انتقال پر ان کی تصویریں, ان کا جو وہ جو دن ہے اس پر جو ہے اس کو منانا چھوڑ دیا جائے. جو قائد قوم کا جو رہنما ہے اگر اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو پھر غزہ کے مسلمانوں کی کیا اوقات ہے. تو پاکستان میں فلسطین کا جھنڈا جب نکالنا محال ہو جائے, فلسطین کے حق میں آواز اٹھانا محال ہو جائے, تو پھر باقی باتیں تو دور کی ہیں. اب تو یہاں پر کوئی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ فلسطین کے حق میں فلسطین کا جھنڈا اٹھا کے اس کے حق میں کوئی احتجاج کریں, کوئی ریلی نکالیں. اسی وجہ سے جو سینیٹر ہیں وہ پہنچ چکے ہیں غزہ میں, اور یہاں پر ان کو کئی بار گرفتار کیا گیا اسی وجہ سے کہ وہ ریلی وغیرہ نکالتے تھے یا احتجاج وغیرہ کرتے تھے یا کچھ سوال پوچھتے تھے. اسی وجہ سے اب وہ کشتیوں میں بیٹھ کر غزہ چلے گئے ہیں. بھئی یہاں تو کوئی بات کرنے نہیں دیتا, چلو وہیں پر جا کر ان کے حق میں یا ان کی کوئی مدد کی جائے, تو وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں.